دوسرا آپ اس طرح کریں کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، میں آپ سے یہاں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں تعویل کیے بغیر آپ اس کو سمجھا دیں۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے جب فرضی نمازوں، فرضی چیزوں، جتنے بھی فرائض ہیں ان کی پابندی کرتا ہے، پھر اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب نوافل کی پابندی کرتا ہے، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے۔ تو وہاں الفاظ یہ ہیں کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، حدیث قدسی ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَیَدَہُ الَّتِی یَبْطِشُ بِہَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَہُ الَّتِی یَمْشِی بِہَا، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ تو کیا آپ یہاں تعویل کیے بغیر بتائیں گے؟ کیا کہیں گے کہ اللہ پاؤں بن جاتا ہے کما یلیق بشانہ؟ یہاں تعویل نہیں کریں گے آپ؟ یقیناً کریں گے، ورنہ آپ تو صوفیوں سے آگے گزر جائیں گے۔ یہ گمراہ صوفیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے نا، جو حلولی ہیں، اتحادی ہیں، جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ یہ اس حدیث سے باطل دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ائمہ دین نے تفصیل کے ساتھ اس کا رد کیا کہ یہ وحدت الوجودیوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتی یہ حدیث۔ اور میں اس پر کبھی پھر عرض کروں گا کہ اس کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے، اور اہل سنت اس میں تعویل کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں میں یہاں اجمالاً بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات نہیں، اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے اس کے کانوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں۔ یہ تعویل ہے، اور یہ تعویل فرض ہے، جو نہیں کرے گا پرلے درجے کا گمراہ احمق بے وقوف بن جائے گا۔ اور ائمہ اہل سنت تو ایسے لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتے تھے، جو لوگ ایسے گندے عقیدے کے حامل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کسی جانور کو بھی اللہ قرار دے رہا، کسی انسان کو کہنا کہ تو بہرحال ہمارا آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ تو یہ اسائنمنٹ ہے مرزا صاحب آپ کے لیے کہ آپ بغیر تعویل کیے صحیح بخاری کی اس حدیث کا آپ ہمیں ترجمہ اور اس کی تشریح کر دیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ معہم اور معکم کا معنی جو ہے نا ہم ساتھ کریں گے اور وہ تعویل نہیں کریں گے، منوان کہتے ہیں آپ، منوان کریں گے، تو اس طرح منوان یہاں بھی آپ ترجمہ کر دیں اور تعویل نہ کریں۔ اگر آپ مجبور ہو گئے تعویل کرنے پر تو پھر مرزا صاحب آپ کو ماننا پڑے گا کہ اہل سنت بھی قرآن و سنت کی روشنی میں تعویل محمود کرتے ہیں، اور وہ بسا اوقات واجب ہوتی ہے، اگر نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اہل سنت کے منہج سے ہی نکل جائیں گے۔ تو بہرحال یہ مرزا صاحب آپ نے جو دوغلی پالیسی اپنائی، جہمیہ لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جہمی ہیں، جہمیوں کا رد اپنے ذام میں آپ کر رہے ہیں، جبکہ عقیدہ جہمیوں والا خود آپ کا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو وہ اہل سنت کا عقیدہ بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ، اور آخر میں پھر میں آپ کو آپ کا انحراف دکھاؤں گا کہ پہلے آپ کیا کہا کرتے تھے سلف صالحین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں خصوصاً، اور اب آپ کیا کہتے ہیں۔ جب آپ کے گلے میں پڑ گیا نا، آپ کے عقیدے سے، آپ کی فکر سے ٹکرا گیا صحابہ کرام کا موقف، تو آپ نے جھٹ سے صحابہ کرام سے بھی قطع تعلقی کر لیا، آپ نے کہا ہم نہیں مانتے کسی کا عقیدے کو، ہم نہیں مانتے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں معہم یا معاکم یا اس طرح کی صفت معیت والی جو آیات ہیں، ان میں علم مانا کرنا یا قدرت مانا کرنا ہے، ان میں تعویل کرنا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، کیا یہ انحراف ہے؟ کیا یہ اہل سنت کے منہج کے خلاف ہے؟ اور کیا یہ بدعتی لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ مرزا صاحب اپنا قول آپ کو یاد ہے نا کہ ایسے لوگ بدعتی ہیں۔ تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے، ایک طرف جو حنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے یہ مرجیہ کی طرف سے، دوسری طرف سلفی ہیں جو اہل حدیث وہ اس کے رد میں گئے اور انہوں نے کرتے کرتے اس حد تک بات پہنچا دی، وہ کہتے جناب اتنے گالی نہ کرو، اللہ ہے ہی اتنے۔ تو یہ دونوں ایگزیجریشن ہیں۔ اب یہ بدعتی ہیں جنہوں نے ان مسئلوں کو اس طریقے سے اٹھایا اور اس بڑے لیول کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مرزا صاحب آپ اللہ سے توبہ کریں کہ کن پر بدعت کا فتویٰ آپ نے لگا دیا اور کنہیں منہج اہل سنت سے آپ نے خارج کر دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ ان کا قول ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی تفسیر میں باسند موجود ہے، باسند مرزا صاحب۔ اور یہ جتنے بھی قول میں آج سند والے پیش کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے، سب یا تو ان کی سند صحیح ہے یا حسن ہے، اور کسی بھی ضعیف سند کو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ جتنی بھی سندیں ہیں وہ یا صحیح ہوں گی یا حسن ہوں گی۔
تو یا محدثین کی اپنی کتابوں سے ہوں گی یا محدثین کی کتابوں سے ائمہ دین نے نقل کی ہوں گی، وہ ساری میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ہر قول کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ اس کی سند صحیح ہے یا حسن ہے، وہ بالکل صحیح یا سند حسن والا ہی ہوگا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ جو تفسیر ہے وہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ قرآن کریم میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قال هُوَ عَلَى الْعَرْشِ وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ اہل سنت کا عقیدہ مرزا صاحب دیکھ لیں، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہوا علی العرش، اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، وعلمہ معہم، لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کیا ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی ذات مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، بائن من خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اپنی مخلوق سے وہ بالکل جدا ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ مختلط نہیں ہو سکتا وہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے منافی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کمال ہے کہ اللہ بلند ہے، اللہ لوگوں کے ساتھ ہو، یہاں موجود زمین پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ عیب ہے، یہ کمال کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت عیب والی نہیں ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ جو قول ہے تفسیر ابن ابی حاتم سے کہ وہ فرماتے ہیں ہوا علی العرش وعلمہ معہم، اور یہی سلفی اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے مرزا صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پہ ہے، لوگوں کے ساتھ جو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہوں، اس سے مراد کیا ہے، وعلمہ معہم، اللہ کا علم ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اور قول موجود ہے، یہ مسند احمد میں ہے اور الرد علی الجہمیہ امام دارمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس میں ہے، اور اسی طرح المستدرک للحاکم میں ہے۔ اس میں کیا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کی برات نازل فرمائی، آپ کی برات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا منہج ہے، یہی اہل سنت کا منہج ہے، یہی سلفی لوگوں کا منہج ہے کہ اللہ کی ذات مخلوق سے جدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پہ مستوی ہے، لوگوں کے ساتھ اللہ کا علم ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے، اور میں یہاں عرض کروں کہ یہ صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ نہیں ہے، سیدنا ابوبکر و عمر، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابیات سے بھی یہ ثابت ہے۔ بہت وقت ہو جائے گا، طوالت بہت زیادہ ہو جائے گی، اس لیے میں سب کے حوالے پیش نہیں کروں گا۔ البتہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ اول ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے ہاں ان کی قدر و قیمت، ان کی منزلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کا قول میں نقل کرتا ہوں، اور ساتھ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو اس وقت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خطبہ صحیح بخاری وغیرہ میں بھی منقول ہے اس کے الفاظ کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے جو لوگ تو وہ عبادت جاری رکھیں کیونکہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے۔ تو یہ روایت جب تاریخ الکبیر میں آئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اسی طرح مسند البزار میں آئی، تو اس میں الفاظ یہ ہیں فإن اللہ فی السماء حی لا یموت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ، مرزا صاحب آپ جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے قید کر دیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فإن اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور فی کا معنی ہمیشہ میں نہیں ہوتا مرزا صاحب، میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، فی آپ کو تو عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے اور شاید آپ سمجھ لیں کہ یہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں اور کوئی بونگی نہ آپ مار دیں، اس لیے میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ فی کا معنی الا بھی ہوتا ہے، الا کے معنی میں بھی ہوتی ہے فی، اور قرآن کریم کی مثالیں اس پر موجود ہیں، یہ پھر ہم کسی وقت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کیا عقیدہ ہے، فرماتے ہیں واللہ علی العرش ویعلم اعمالکم،
یہ کتاب التوحید ہے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی. یہ سارے اسکین انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آتے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. ہر جو عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کوئی روایت ہو، کوئی قول ہو، انشاءاللہ اس کا اسکین آپ ملاحظہ کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی ویڈیو میں کرتے رہیں گے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کتاب التوحید ابن خزیمہ میں یہ حسن سند کے ساتھ موجود ہے کہ واللہ علی العرش ویعلم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. یہ عقیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور اللہ لوگوں کے ساتھ اللہ کا علم ہے، یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اور یہ میں نے ایک دیگ سے جیسے ایک چاول چکتے ہیں، یہ میں نے تھوڑا سا پیش کیا، ورنہ اگر صحابہ کرام کا ہی عقیدہ میں یہاں پیش کرنا شروع کر دوں کئی گھنٹے گزر جائیں گے مرزا صاحب. تو صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ اچھا، پہلے آپ کیا کہتے تھے صحابہ کرام کے بارے میں؟ پہلے آپ کہتے تھے کہ صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کر نہیں چلنا. آپ کہتے تھے صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کر نہیں چلنا، یعنی غیر مقلد نہیں بننا. آپ نے مقلد بھی نہیں بننا، متبع سنت بننا ہے. متبع سنت وہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کے نہیں چلنا، یعنی غیر مقلد نہیں بننا. آپ نے مقلد تو بننا ہی نہیں نا، غیر مقلد بھی نہیں بننا، متبع سنت بننا ہے. اور متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا. مرزا صاحب صحابہ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا صریح قول کیا ہے کہ معکم کا مطلب کیا ہے؟ معہم کا مطلب اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. یہ صحابہ کرام کا فہم ہے. اور میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول بھی پیش کیا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بھی پیش کیا. پہلے آپ کہتے تھے کہ صحابہ کے فہم کو لے کر چلنا ہے. مرزا صاحب یہاں آپ نے صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا، اور صرف چھوڑا ہی نہیں ہے، چھوڑا ہی نہیں، مذاق کیا، ٹھٹھا کیا. کہتے ہیں عقیدہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پابند نہیں ہیں، وہ اللہ کو خود جواب دہ ہوں گے. عقیدہ جو ہے وہ بھائی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے کوئی پابند نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے. گویا کہ سلف نے عقیدہ غلط سمجھا ہے، مرزا صاحب نے صحیح سمجھ لیا ہے. کہتے ہیں ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں، کتاب اللہ میں دونوں طرح کی آیات آئی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم نے یہ ماننا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے ذات کے اعتبار سے، یا ہم نے یہ تعویل نہیں کرنی کہ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. کہتے ہیں ہم نے عقیدہ دلیل کے ساتھ لینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین کے پاس دلائل نہیں تھے. مرزا صاحب کیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ترجمان القرآن، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما، اس عبداللہ بن عباس کو دلیل کی سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھ آئی مرزا صاحب. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا عقیدہ اور دیگر صحابہ کا عقیدہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ دین کا عقیدہ جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بارے میں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ عقیدہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، ہم کسی سلف کی کسی بات کے پابند نہیں ہیں، وہ اللہ کو خود جواب دہ ہوں گے. اچھا جی، اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا مسئلہ آیا کہ دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے جا سکتے ہیں کہ نہیں. تو مرزا صاحب نے کہا کہ امام بخاری نے الادب المفرد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 609 نمبر روایت ہے پیش کی ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. جب دو صحابہ سے یہ چیز ثابت ہو گئی، ظاہر ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈائریکٹلی ثابت ہو جائے گی، انڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے گی. کیونکہ جب صحابہ کا عمل ثابت ہو جائے اور اس کے خلاف کوئی عمل نہ ملتا ہو تو یہ سنت موقوف ہو جائے گی اور یہ مرفوع کے حکم میں داخل ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو بھی عمل کیا کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمانے سے ہی کرتے تھے. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، آداب کی کتاب، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی اللہ عنہم اجمعین یہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو جب دو صحابہ سے ثابت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انڈائریکٹلی ثابت ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کا عمل جو ہے وہ موقوفاً جب ثابت ہو جاتا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ ملے، لہٰذا اس بات کو آپ بدعت نہیں کہیں گے بلکہ یہ سنت موقوف ہو جائے گی. اور جب سنت موقوف ہے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہی داخل ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو بھی عمل کیا کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمانے سے ہی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دو صحابہ سے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ثابت ہو گیا تو یہ انڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ
صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر ایسا عمل نہیں کر سکتے تھے، کرتے ہی نہیں تھے کوئی عمل بھی. تو مرزا صاحب صحابہ کرام تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر کر دیا کرتے تھے. میں دو کیا، میں درجنوں صحابہ کرام کا عقیدہ یہاں پیش کر سکتا ہوں. 3 تو میں نے پیش کر دیے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ان کا عقیدہ آپ کو پسند نہیں آیا. سیدنا عبداللہ بن عباس نے تو واضح تفسیر فرمائی ہے کہ معکم معہم، مع اللہ ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم ساتھ ہے. تو یہ کیا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہو گیا؟ اور یہ کیا سنت نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈائریکٹلی یہ ثابت نہیں ہو گیا ہے